السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أول ما خلق الله نوري، وكل خلائق من نوري، وأنا من نور الله۔ آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ہم اور آپ مل کر عرض و معروض سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ بے شک اللہ تعالی کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب۔ تو یہاں پر لفظ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات بابرکت ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر اور مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے پوچھا اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا. حدیث کے الفاظ، اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ حدیث پاک جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ جتنے مکتبہ فکر طیابینہ اور وہابیہ ہیں انہوں نے اس حدیث پاک کو کتاب تک سے نکال دیا. لیکن کوئی بھی حدیث ہے اگر آپ کتاب چھاپ رہے ہیں تو اس کو کتاب سے نکال سکتے ہیں، لیکن جن کو پہلے سے زبانی یاد ہے ان کے سینے سے نہیں چھین سکتے. اب جب اس پہ احتجاج ہوا، لوگوں نے تنقیدیں کی، تو دوبارہ پھر چھاپنے بھی لگے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے آپ اس میں الفاظ کو سمجھیے، کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے، یہ حدیث پاک ہے اور جنہوں نے اس کو روایت کیا ہے، جنہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا، وہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، اس کو چھپانے کی کوشش کی لیکن کر نہیں پائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس حدیث میں بالکل یہ واضح دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا نور ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہی یہ مانتے نہیں. اگر یہ مان لیں گے تو اعلیٰ حضرت صحیح ہو جائیں گے، خود غلط ہو جائیں گے. مسئلہ وہی آتا ہے، لوٹ پھر کر کے یہاں سے چلتے ہیں وہیں، یعنی اپنے آپ کو چھپانا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق نور نبی کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبل الاشیاء کہ جابر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اپنے نور سے. فَجَعَلَ ذَلِكَ النُّورُ يَدُورُ حَيْثُ شَاءَ تو یہ نور جہاں چاہتا سیر و تفریح کرتا رہا. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو بنایا پھر مجھے بنایا. کیا فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. تو اب جب اس حدیث کو اگر یہ بیان کریں گے تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے حضور خود کہہ رہے ہیں کہ تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. ارے نبی نور سے پیدا ہے تبھی تو سب سے پہلے نور کو پیدا فرمایا. پھر آگے سنیے قبل الاشیاء تمام چیزوں سے پہلے. وفی ذالک الوقت اور اس وقت میں نہ لو تھی نہ قلم تھی نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، کوئی چیز نہیں تھی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا، قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. اور یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے پوری کائنات کو پیدا فرمایا. یہاں پر ایک چیز میں بتا دوں، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا ایک شعر ہے، لکھتے ہیں تو اصل وجود آمدی از نخست دیگر ہر چے موجود تست فرع تست. یہ فارسی کے الفاظ ہیں اور یہ یاد رہے جو لوگ تانا دیتے نا ہمیں کہ ہم بریلوی ہیں، بریلوی نیا مسلک ہے. بریلوی نیا مسلک نہیں ہے،
بریلوی ایمان والوں کا مسلک ہے، اور تم گھٹیا لوگوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں یہ لفظ استعمال کرنا پڑا، ورنہ ہمیں ضرورت ہے، ہم مومن اور مسلمان ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ اس زمانے کے بزرگ ہیں جو زمانہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ میں اس طرف اس لیے لے کے جا رہا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ بریلوی مسلک نیا ہے۔ مسلک بریلوی نیا نہیں ہے، تم نئے ہو۔ تو ان کا یہ شعر ہے، وہ فرماتے ہیں تو اصل وجود عام دی از نخست دیگر ہرچے موجود است فروتست، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس دنیا کے وجود کی اصل ہیں، اس دنیا کے وجود کی جڑ آپ ہیں، اور پوری کائنات میں جو جو چیز بنی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں آپ ہی سے بنی ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت شیخ سعدی نے۔ اب شعر پڑھی اعلیٰ حضرت کا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ترجمہ مل رہا ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے یہاں پہ نقطہ سمجھیے، وہ یہ ہے کہ کائنات کو جو وجود بخشا ہے وہ نبی کے نور نے بخشا ہے، یعنی نبی کے نور سے تمام کائنات بنی ہے، نبی سے پہلے کچھ نہیں، سب نبی کے بعد، کیونکہ حضور اصل ہیں، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ آپ سوچیں گے کیسے، میں بتاؤں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس کا ترجمہ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ بے شک تمہارے پاس عظمت والے رسول تشریف لائے، تم میں سے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، عزت والے اور مسلمانوں کی نہایت بھلائی کے چاہنے والے۔ اگر مسلمانوں پر کوئی مشقت ہوتی ہے تو حضور پر گرا گزرتی ہے۔ تو اس کی ایک قرأت یہ بھی ہے کہ جو قرأت حضرت خاتون جنت سے اور حضرت مولا کائنات سے ثابت ہے، قُرِئَ مِنْ أَنفَسِكُمْ بِفَتْحِ الْفَاءِ أَيْ مِنْ أَشْرَفِكُمْ وَأَفْضَلِكُمْ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انفسکم جو لفظ ہے اس کی ایک دوسری قرأت ہے، اس کو انفسکم بھی پڑھا جاتا ہے، اور انفس جو لفظ ہے نفیس جس کو بولتے ہیں ہم، تو نفیس کا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ قُرِئَ مِنْ أَنفَسِكُمْ بِفَتْحِ الْفَاءِ أَيْ مِنْ أَشْرَفِكُمْ وَأَفْضَلِكُمْ، مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس سب سے زیادہ شریف تشریف لائے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ انسان کا ایک جسم ہے، اور اس جسم میں ایک روح ہوتی ہے، اور روح جو ہوتی ہے انسان کے جسم میں وہ اس کی بھلائی چاہتی ہے، اور روح انسان کے جسم میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوتی ہے، روح سب سے افضل و اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری کائنات کی روح ہیں۔ تو اگر کوئی انسان یہ مان لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ رب العالمین مردہ ہیں، تو کائنات کا وجود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جس کی وجہ سے کائنات ہے، جو کائنات کی اصل ہے، جس کی وجہ سے کائنات بنی ہے، اگر اس کو کل عدم مان لیا جائے تو کائنات کا وجود کیسا ہے؟ تو یہ عقیدہ جو ہے ہمیں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے نہیں دیا ہے، بلکہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کو قرآن پاک نے دیا ہے، اور حضرت شیخ سعدی نے بھی مانا ہے، اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے۔ اور اس کا ثبوت دیکھنا تو دیکھ سکتے ہیں، وہ کیا؟ شب معراج کا واقعہ آپ نے 12 سنا ہوگا، آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے گئے، واپس تشریف لائے، دروازے پہ جو کنڈی ہل رہی تھی اسی طرح ہل رہی ہے، وضو سے جو پانی کر کے گئے پانی اسی طرح بہ رہا تھا، یعنی پوری کائنات اسی طرح چل بھی رہی تھی۔ اور مسجد اقصیٰ میں نماز بھی پڑھا دی، ساتوں آسمانوں میں انبیاء کرام سے ملاقات بھی کر لی، کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ لیا، جنت بھی دیکھ لی، دوزخ بھی دیکھ لی۔ کیسے ہو گئے اتنی دیر میں؟ عقل حیران ہوگی نا انسان کی۔ سمجھو لائٹ ہے نا، لائٹ
اگر لائٹ آ رہی ہے تو پنکھا چل رہا ہے، اور لائٹ اگر چلی جائے وہیں بند ہو جائے گا، پھر دوبارہ آئے گا وہیں سے شروع ہو جائے گا پنکھا۔ تو بس سمجھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین کو چھوڑ کر کے جہاں سے آپ گزرتے چلے گئے، کائنات کا نظام وہیں پر ٹھہر جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے وقت تک وہاں رہے، اس میں ہمیں کوئی بحث نہیں کرنا، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات کی روح ہے، جہاں جہاں سے آپ گزر کر کے چلے گئے کائنات کا نظام وہاں پر رک گیا، واپس تشریف لائے وہیں سے چلنا شروع ہو گیا، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری کائنات کی جان اور پوری کائنات کی روح اور پوری کائنات کی اصل ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ نے لفظ نور سے ذکر فرمایا کہ آپ نور ہیں۔ کچھ لوگ یہ نور، یہ بھی عقیدہ بڑا گڑبڑ ہو جاتا ہے، نور نہیں مانتے وہ تو بشر مانیں گے، بشر تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اصل ہے وہ نور ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام لبادہ بشریت میں اس دنیا میں تشریف لائے، تو یہ اس معنی میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنات یا فرشتوں میں سے نہیں ہے، بلکہ نوع انسانیت میں سے ہیں، حضور بھی بشر ہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدے کا لفظ بول رہا ہوں کہ حضور کو جو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی آپ کو پھنسانا دے الٹا سیدھا تو آپ بولے کہ حضور بشر نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ دیکھیں دونوں میں فرق ہے، حضور بشر ہیں، کوئی بشر نہ مانے یہ بھی عقیدہ کفر ہے، اور کوئی انسان حضور کو اپنی طرح بشر مانے یہ بھی کفر ہے۔ بشر ہیں لیکن سب سے افضل بشر ہیں۔ تو یہاں پر جو مین چیز بتانے کا مقصد تھا وہ بتا کر کے میں آگے بڑھ جاؤں، طبیعت بھی تھوڑی آج ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ذکر فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا، قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، نور فرمایا کیا؟ اب میں دونوں چیزوں کو ملا کے بیان کر رہا ہوں، ادھر فرمایا نور آیا، ایک قرآن کی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج شریف میں تشریف لے جاتے ہیں، تو یہاں پر بھی یہ لفظ ہو سکتا تھا کہ سبحان الذی اسری بنورہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو سیر کرائی، وہاں بعبدہ آیا، کیا؟ اپنے بندے کو سیر کرائی۔ تو ایک جگہ نور آئے تو نور کہا، اور جب جا رہے ہیں تو عبد کہا، فرق دیکھیے۔ اب کیا ہوتا ہے، جو ان پڑھ رہتے ہیں نا، یہ جن کا مقصد جو ہے صرف مسلمانوں کو منافق بنانا ہے، وہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، دیکھو وہ عبد کہا، وہاں بشر کہا، وہ جہاں نور کہا اس کو مانیں گے نہیں۔ تو اس کی وجہ ہے، اب سمجھیے حکمت، اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سارے کمالات عطا فرمائے، انبیاء کرام کو کمالات عطا فرمائے، تو کچھ قوموں نے کیا کیا، انبیاء کرام کی پوجا تک کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے خدا تک مان لیا، خدا کا بیٹا، کسی نے خدا، یہ سب مانا۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس روئے زمین پر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری طرف ایک نور آیا، اور جب اللہ تعالیٰ سے معراج میں ملاقات کے لیے ملنے تشریف لے جا رہے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبد آیا، بندہ آیا۔ اس کا حکمت سمجھیے، اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندو میری طرف سے ایک نور آیا، تو نور اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا تاکہ کوئی بھی انسان سرکار کو اپنی طرح نہ کہہ سکے، اور اللہ تعالیٰ نے عبد اس لیے فرمایا تاکہ کوئی بھی گمراہ ہو کر کے حضور علیہ السلام کو خدا نہ مان سکے۔ یہ حکمت تھی۔ حضور علیہ السلام نور ہے، بشر بھی ہے، یہ دونوں چیزیں عقیدے میں رکھیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نورانیت عطا فرمائی، یہ حدیث پاک سے اور قرآن سے ثابت ہے۔ اور حضور علیہ السلام اس وقت بھی نبی تھے، بشریت تو جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا جاتا وہاں سے شروع ہوتی ہے، حضور علیہ السلام اس سے پہلے بھی نبی ہیں،
یہاں سے یہ بھی عقیدہ میں واضح کر دوں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سرکار کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، ایسا نہیں ہے۔ حضور اس وقت بھی نبی تھے جب وقت کوئی بھی چیز نہیں بنی تھی، میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایسے ماحول میں اس روئے زمین پر بھیجا، اور ہم خوش نصیب ہیں مسلمان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، ان کا میلاد مناتے ہیں، میلاد کا ذکر کرتے ہیں۔ اب کچھ میں حوالے کے ساتھ آپ کو بتا دوں، یہ میلاد کا ذکر کرنا، حضور کا میلاد منانا، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ اپنی الگ الگ تقریروں میں قرآن سے حدیث سے کیسے کیسے ثابت ہے وہ بتا چکا، میں آپ کو اس لیے اس طرح کا بیان دے رہا ہوں، بالکل اپنا سمجھ کے بتا رہا ہوں۔ امام شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور یہ بھی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بزرگوں میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک قصیدہ لکھا ہے، اس قصیدہ کا نام ہے قصیدہ بردہ شریف، یہ بہت مشہور ہے، عرب ممالک میں بہت پڑھا جاتا ہے، اور اس میں 160 اشعار ہیں جو پورے کے پورے مجھے زبانی یاد نہیں ہے۔ اگر میں پڑھنا شروع کر دوں گا نا تو پوری رات ہو جائے گی۔ وہ کب کے ہیں اب اندازہ لگائیے، ان کو گزر کر کے کم سے کم 600 سال سے زیادہ ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت تو بہت بات کے ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا میلاد کہاں مناتے تھے، تو انہوں نے قصیدہ لکھا، 180 اشعار ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کو کچھ اس طرح سے انہوں نے ذکر کیا، ابانا مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیبہ مبتدئ منہ و مختتم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی ولادت بالکل پاک اور صاف ستھرے ماحول میں ہوئی، اور آپ کی ابتدا اور آپ کی انتہا، آپ کا حسب و نسب تمام کے تمام پاک ہے۔ اور آگے آپ نے اس طرح سے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اتنا کرتے ہیں کہ خدا سے ملا دیتے ہیں، خدا سے بڑھا دیتے ہیں، غلط ہے یہ۔ حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو کچھ کہا اس کو چھوڑ، اس کے علاوہ جتنا چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کر، ان کی تعریف کرتا چلا جا، ان کی تعریف مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ کتنا اچھا نظریہ دیا انہوں نے، فرمایا دع ما ادعته النصارى في نبيهم۔ کیا مطلب ہے ان کے کہنے کا؟ کیونکہ عیسائیوں نے کیا کیا، ان کو خدا اور خدا کا بیٹا تک کہہ دیا، اس کو چھوڑ دے، خدا اور خدا کا بیٹا مت کہو، باقی جتنی آپ تعریف کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ اب اسی اشعار کو پڑھنا تو پڑھیے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ترجمہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بالکل، وہاں پہ بھی یہی الفاظ ہیں، یہاں پہ بھی۔ اور صحابہ اکرام نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کو بار بار منایا۔ ہم تو کم سے کم سال میں ایک بار جمع ہوئے ہیں، اور ہماری تعداد کتنی ہے؟ اس وقت مسلمانوں کی تعداد ایسی تھی کہ اگر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ اکرام نے کیسے میلاد منایا، ارے آپ سوچئے، آپ نے ابھی اس تاریخ اسلام کو پڑھا نہیں ہے، ہم کتنے سکون کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد میں پنکھا چلا کے۔ وہ وقت ایسا تھا، جنگوں کا دور تھا، کہیں سے اللہ اکبر کی آواز آ گئی تو قتل و غارت۔ مسلمان اگر نماز پڑھیں، کبھی آپ نے یہ مسائل سنے پڑھیں کہ اگر 2 رکعت نماز پڑھیں اور وہاں پر جنگ کے حالات میں ہو تو 1 رکعت کر کے کیسے پڑھتے؟ کیوں نہیں پڑھ پائے آج تک آپ؟ کیونکہ ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی، ایک تو ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، دوسری بات جب نماز ہی نہیں پڑھتے جنگ میں کیسے جائیں گے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ وہ صحابہ اکرام ایسے حالات میں انہوں نے ایمان کو پھیلایا، اور آپ ثبوت مانگتے ہیں انہوں نے جلوس نکالا کیا نہیں نکالا، انہوں نے میلاد النبی اس طرح منایا کہ نہیں منایا؟ ارے میں کہتا ہوں ہم سے اچھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا، ہر وقت میلاد پڑھتے۔ کیسا پڑھتے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ یہی بیان کرتے ہیں نا، حضور خوبصورت تھے، نور تھے، ایسے تھے ویسے تھے، یہی بیان کرتے ہیں نا. ان کے اشعار میں کچھ پیش کروں. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر کرتے ہیں. اغر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ مشہود یلوح و یشہد، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر مہر نبوت لگی ہوئی ہے جو آپ کے نبی ہونے کی گواہی بھی دے رہی ہے، اور آپ کو وہ مہر نبوت منور و مجلہ بھی فرما رہی ہے. پھر آگے فرماتے ہیں وَشَقَّ الْإِلَٰهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ. ہم اسی طرح تعریف کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی نے آپ کے نام مبارک کو اپنے نام سے نکالا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی کا نام محمود ہے اور آپ کا نام محمد ہے. کہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان ابن ثابت جو صحابی رسول ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں وَضَمَّ الْإِلَٰهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ اذا قال المؤذن فی الخمس اشہدوا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی نے آپ کے نام کو اتنا برکت والا بنایا ہے کہ آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ میں رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مؤذن اشہدو کہتا ہے 5 مرتبہ تو اشہدو میں اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اشہدو ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے. اور آگے کہتے ہیں نبی اتانا بعد عاص و فترۃ من الرسل والاوثان فی الارض تعبد، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ایسے ماحول میں اس روئے زمین پر تشریف لائے کیا اس ماحول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس روئے زمین سے ظاہری طور پر جا کر کے بہت وقت گزر چکا تھا اور لوگ روئے زمین پر بتوں کے پوجا کیا کرتے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ایسے عالم میں اس روئے زمین پر تشریف لائے. تو اگرچہ میری باتوں میں مزہ نہیں آ رہا ہوگا آپ کو، لیکن آپ سمجھئے جو ہم میلاد النبی منا رہے ہیں کوئی نیا کام ہے، تو پرانا ہے. صحابہ کرام کے الفاظ بیان کر رہے ہیں. اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے، میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ نعت ہی تو پڑھتے ہیں نا. اور نعت کا مطلب شعر شاعری نہیں ہوتا ہے. میں جو یہ تقریر کر رہا ہوں یہ بھی نعت ہے. نعت کیا مطلب ہوتا ہے؟ حضور کی تعریف کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ چاہے وہ نظم میں ہو یا نثر میں ہو. نظم کا مطلب شعر شاعری میں، نثر مطلب ایسے ہی کھلے ہوئے الفاظ میں. تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری نعتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھی اور حضور علیہ السلام کو اتنے پسند آئے کہ آپ نے مسجد نبوی کے اندر ممبر لگا دیا. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا بھی فرمائی اور حضور علیہ السلام خود اپنی نعتیں سنا کرتے تھے. تو بتائیے مجھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہوا اور میلاد سننا خود حضور کی سنت بھی ہو گیا. لوگ نہیں مانتے تو ہم کیا کریں. اور سنیے آخری دلیل پیش کر کے میں آگے بڑھ جاؤں. میلاد النبی اس رات کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ اگر یہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا، ساری راتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ جو رات ہے وہ یہی رات ہے کہ جس رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ٹھیک ہے؟ اس لیے بتا رہا ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے شب قدر شب بارات کدھر سے لی گئی. میں بنا دلیل کے نہیں بولتا ہوں. امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے مفسر ہیں اور علامہ طحاوی حاشیۃ الطحاوی میں اور بہت سارے علماء نے جو سورت پڑھتے ہیں نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
اس کی تفسیر کو بیان کیا تو کسی کو حوالہ چاہیے کون کون سے پیج پہ، سب لکھا ہوا ہے میرے پاس. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کی تفسیر میں امام محمود آلوسی اور علامہ طحاوی حاشیۃ الطحاوی میں فرماتے ہیں انا افضل اللیالی لیلۃ مولدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثم لیلۃ القدر ثم لیلۃ الاسراء والمعراج. کیا یہ لوگ عربی نہیں سمجھتے یار. فرماتے ہیں بے شک قرآن کیا کہتا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ راتوں میں سب سے بہتر رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی رات ہے. اور اس پر دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن شب قدر میں نازل ہوا. اللہ تعالی نے پورے سال میں سب سے افضل مہینہ بنایا تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا. اور رمضان المبارک کی ایک خاص شب قدر میں نازل ہوا، اس لیے یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے سے بہتر ہے تو بہتر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس میں ثواب زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہزاروں گھنٹوں کی ہوتی ہے. تو قرآن جب نازل ہوا تو قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی. اور ایک چیز یاد رکھیں، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو وہ اس معنی میں ہے کہ اس میں ثواب زیادہ ہے. اور ثواب اسی کے لیے زیادہ ہے جو ایمان والا ہے، جو ایمان والا نہیں ہے اس کے لیے کوئی ثواب ہی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت والی رات تمام راتوں سے افضل ہے، یہاں تک کہ شب قدر سے بھی افضل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور شب میلاد النبی میں اللہ تعالی نے کائنات کو وہ ذات عطا فرمائی کہ جس پر قرآن نازل ہوا، اس لیے شب مولود النبی شب قدر سے بھی افضل والا ہے. دوسرا ریزن یہ ہے کہ شب قدر جو ہے انعام و اکرام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ مسلمانوں کے لیے ہے. اور شب میلاد جو ہے وہ سب کے لیے انعام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کے لیے رحمت ہے نا. اچھا شب قدر سے کافروں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. اس سے سمجھیے تو یہ میلاد النبی کی رات تمام راتوں سے بہتر ہے. اب کتنی بہتر ہے، کتنے ہزار، اس کا تعین کرنا صحیح نہیں ہوگا. اس لیے کہ جب ہم حضور کی ذات کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو ان کی نسبت جس رات کو ہو جائے تو اس رات کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس رات میں تشریف لائے وہ اس لیے بھی افضل ہے کہ قرآن نازل ہوا شب قدر میں، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر تشریف نہ لاتے تو نہ شب قدر ہوتی، نہ قرآن نازل ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے شب مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر سے بھی افضل ہے. پھر بھی اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ میلاد النبی کیوں مناتے ہو؟ میلاد النبی اس لیے منانا چاہیے. اور پھر ہاں یہاں پر ایک چیز اور یہ بھی بتا دوں میں، ہو سکتا ہے کوئی سوچنے والا یہ سوچے کہ ٹھیک ہے چلو میلاد النبی افضل ہے، لیکن میلاد النبی تو اس رات کو کہا جائے گا نا جس رات میں حضور پیدا ہوئے. تو وہ تو ایک ہی رات ہوئی جس دن پیدا ہوئے. مثال کے طور پہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ایک ہی دن پیدا ہوتا ہے کہ بار بار پیدا ہوتا رہتا ہے؟ ایک ہی بار ہوتا ہے نا. یہ بہت بڑا گمراہ کرنے کا ایک جال ہوتا ہے انسان کا. آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے اعجاز بھائی. تو اس میں کیا ہوتا ہے، کہنے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے وہ رات تھی بہت افضل تھی،
ارے جاہل بات، وہی تو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں. قرآن بھی تو اسی طرح ایک ہی رات میں نازل ہوا نا. ہر رمضان میں تھوڑی ہوتا ہے. ہر رمضان میں ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. بس صرف اتنا ہے کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات جب جب آئے گی سال میں، وہ ہر رات چاہے دنیا کروڑوں سال تک چلتی رہے وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہی رہے گی. اسی طرح سے جس رات کو سال میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے نسبت ہو گئی، وہ رات ہر سال جب جب آئے گی وہ شب قدر سے افضل و اعلیٰ ہی رہے گی. یہ بھی سمجھ میں آ گیا. دوسرا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. قرآن کو مسلمان پڑھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور قرآن کی شان یہ ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اگر کوئی قرآن پڑھے اور اگر اس کے دل میں عشق رسول نہ ہو تو اس کا قرآن پڑھنا بھی بیکار ہے. تو بہرحال ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افضل و اعلیٰ ہے. اور سب سے لاسٹ بات یہ بتا دوں میں، اب کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی اسی تاریخ میں ہے اور حضور کی پیدائش بھی اسی تاریخ میں ہے. پہلی بات تو یہ بات جھوٹ ہے کہ حضور کی پیدائش اور وفات ایک ہی تاریخ میں ہے. دیکھیے بہت ساری مختلف روایات ہیں. بعض میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 9 تاریخ کو ہوا، کسی میں ہے 12 کو ہوا. بہرحال کچھ بھی مان لیا جائے، پھر بھی ایک فرض کر لیجئے کہ حضور کا وصال 12 ربیع الاول ہی کو ہوا ہے. میں نے مان لیا، فرض کیجئے. تو شریعت اسلامیہ کا ایک نقطہ بھی ہے نا کہ پیدائش کی خوشی تو منائی جاتی ہے لیکن وفات کا غم منانا شریعت میں جائز نہیں ہے. عام بھاشا میں جواب دے رہا ہوں. اور دوسرا یہ کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم انبیاء کرام کو مردہ مانتے ہی نہیں. اور جب نبی زندہ ہے مردہ مانتے ہی نہیں ہیں تو یہ وفات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسرا یہ کوئی یہ کہنے کی کوشش کرے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش میں اختلاف ہے، کب پیدا ہوئے، کوئی کہتا 9 تاریخ کو، کوئی کسی کو. تو جناب والا اسی طرح شب قدر میں بھی اختلاف ہے. شب قدر میں اس لیے یہ باتیں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. شب قدر کوئی بھی کنفرم طور پہ یہ نہیں بتا سکتا 27ویں رات میں ہوتی ہے یا 25ویں میں نہیں ہے. یہ تو کیا شب قدر کو منانا چھوڑا کسی نے؟ قرآن کے اندر ذکر ہے اس کا. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اگر میں نے مان لیا، اس میں آپ کو روایت مختلف ہے، شک بھی ہے، تو اگر تمہارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا تم 9 کو جلوس نکالتے، ہم تمہارے 9 میں بھی شامل ہو جاتے. لیکن کم سے کم سنی بن کے جیو تب نا. خالی رٹ لگا رکھیے کہ بس منانے نہیں دینا کسی نہ کسی طریقے سے. بہرحال اہل سنت والجماعت کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مناتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ اس میں اہتمام کرتے رہیں. اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جلوس نکالا جائے تو اس میں ہر طرح کے بدعات سے، خرافات سے اور برے کاموں سے بچا جائے. میں نے نصیحتاً یہ پروگرام رکھا. جس سے مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کوئی بھی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے بے ادبی ظاہر ہو. جیسے مثال کے طور پہ آپ جلوس میں جا رہے ہیں، وہاں صدقہ و خیرات کرنا ہے، کسی کو پانی پلانا ہے، کچھ لوگ دودھ بھی تقسیم کرتے ہیں، کچھ لڈو برفی جو بھی مطلب تقسیم کرتے ہیں. تو برائے مہربانی آپ کچھ بھی تقسیم کریں تو اس میں اس طرح اس کی بے حرمتی نہ کریں کہ وہ زمین پہ گرے. ٹھیک ہے؟ تو کل آپ کو اچھے طریقے سے جلوس میں رہنا ہے اور صبح جلدی سے صلاۃ و سلام کے لیے اٹھ جانا ہے، صلاۃ و سلام پڑھنا ہے اور جلوس اچھے طریقے سے تیاری سے جانا ہے، ڈسپلین کے ساتھ جانا ہے. اور کچھ ایسے نعرے نہ لگائے جائیں کہ جس سے ہماری بدنامی ہو. تو جو صحیح نعرہ لگانے والے ہوں وہی لوگ نعرہ لگائیں، ناچ گانا بالکل نہ کریں. اور خصوصی طور پہ کھانے پینے کی چیزوں کا ادب و احترام کریں، اس کو گرنے نہ دیں. اگر کسی کو ہاتھ میں دینا ہے دے سکتے ہیں تو دیجئے، اور اوپر کھڑے ہو کر کے اس کو لٹائیں نہیں. اور میں آپ لوگوں کو نصیحتاً کہہ رہا ہوں اگر کوئی زیادہ اپنے آپ کو بنتا ہے اور اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے کوئی چیز پھینک کر کے دینے کی کوشش کر رہا تو مت لینا. طریقہ صحیح نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے؟ تو بس اسی پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. بخار بہت تیز ہو رہا ہے اس کے لیے بولنے دل نہیں کر رہا. اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.